نحمد صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ ہم صحیح بخاری کر رہے ہیں۔ حدیث ہمارا آج کا لیسن ہے 94۔ شروع سے جو ہم چلے ہیں صحیح بخاری میں تو ہم 94 لیسن پر ہیں، اور ہم کتاب الوضو میں ہے حدیث نمبر 141 اور 142 آج کا سبق ہے انشاءاللہ۔ باب التسمیتی علی کل حال وعند الوقاع، باب اس بارے میں کہ ہر حال میں بسم اللہ پڑھنا۔ تسمیہ، التسمیہ جو ہے وہ اس کا مطلب ہے بسم اللہ پڑھنا، ٹھیک ہے؟ تو بسم اللہ پڑھنا ہر حال میں، علی کل حال وعند الوقاع، اور یہاں تک کہ جماع کے وقت بھی۔ دیکھیں ہمارا اسلامی طریقہ ہے کہ ہر اچھے کام کو ہم بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں، چاہے وہ دنیا سے تعلق رکھتا ہو چاہے دین سے تعلق رکھتا ہو، اور عبادات کے لیے اور نیت کرنے کے لیے تو ظاہری بات ہے کہ بسم اللہ پھر لازمی ہو جاتا ہے۔ اب یہاں امام بخاری نے یہ نہیں باب باندھا کہ بسم اللہ پڑھنا وضو سے پہلے، ٹھیک ہے؟ وضو کا ذکر نہیں فرمایا، اور باب وضو کی کتاب میں لائے ہیں اس باب کو، تو حدیث جو ہے اس میں بھی وضو کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ تو بسم اللہ پڑھنا، وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا جو ہے وہ لازمی ہے، اور یہ ثابت ہے دوسری احادیث سے۔ امام بخاری کیوں اپنی کتاب میں نہیں لائے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ امام بخاری نے اپنی کتاب کے لیے جن احادیث کا انتخاب کیا اس کے لیے بہت ہی سخت شرائط رکھی تھی کہ ان کی حدیث کی جو صحت ہے وہ کس درجے کی ہے، اس کے لیے بہت ہی زیادہ سخت قسم کی شرائط رکھی تھی۔ تو ان شرائط میں حالانکہ امام بخاری کی کتاب کے علاوہ بہت سی صحیح احادیث ہیں، اور خود امام بخاری کے پاس بھی، یعنی ان کے پاس اپنا حدیث کا مجموعہ میں بہت زیادہ صحیح احادیث ان کے پاس تھی، لیکن انہوں نے جب اس کتاب کو لکھا تو اس میں صرف ان صحیح احادیث میں سے ان کو چنا جو ان کی جو سخت ترین شرائط انہوں نے رکھی تھی اپنی کتاب کے لیے، وہ ان شرائط پر پوری اترتی تھی۔ تو یہاں پر امام بخاری جو ہے وہ وضو میں چونکہ بسم اللہ پڑھنا، ہم وضو کے بارے میں ہمیں ساری باتیں بتا رہے ہیں، تو امام بخاری نے یہ باب باندھا کہ جب مسلمان کے لیے ہر اچھے کام میں بسم اللہ پڑھنا، یہاں تک کہ جب شوہر اپنی بیوی سے جماع کرنے لگے تو اس وقت بھی بسم اللہ پڑھنا، تو گویا کہ پھر وضو تو ایک عبادت ہے، تو پھر وضو کے لیے بسم اللہ پڑھنا لازمی ہوا، ٹھیک ہے؟ یہ امام بخاری نے ہمیں گویا کہ ہمیں سوچنے کا موقع دیا کہ ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ بعض اوقات امام بخاری باب میں کسی اور حدیث کا ٹکڑا لاتے ہیں اور اس کو ثابت کرتے ہیں اپنے مسئلے کو، مگر چونکہ یہ مسئلہ امام بخاری کے علاوہ اور حدیث کی کتابوں میں اس باب سے باندھا گیا ہے، تو پھر امام بخاری چونکہ ایسی حدیث لا رہے تھے جس میں وضو کا ذکر نہیں تھا، تو امام بخاری نے یا اپنے ہم عصر ہم زمانے کے جو علماء تھے ان کی ایک طرح سے عزت کرتے ہوئے کہ وہ باب ان کی حدیث کو اس اپنے باب میں پھر نہیں ڈالا، کہ ان کی حدیث ان کی کتابوں میں یہ ایک یونیک رہے مسئلہ، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ایک طرح سے یہ ان کی عزت اور ان کے حقوق کا خیال کرتے ہوئے امام بخاری نے یہ کام کیا۔ اچھا، اب جو ہے ہم حدیث کو پڑھتے ہیں، اور یہ جو حدیث میں انشاءاللہ پڑھوں گی اس حدیث کو بھی جس میں یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا لازمی ہے۔ اچھا، حدثنا علی بن عبداللہ قال، علی بن عبداللہ نے کہا، حدثنا جریر عن منصور عن سالم بن ابی الجعد عن قریب عن ابن عباس یبلغ بہ النبی۔ تو علی بن عبداللہ نے کہا کہ ہمیں بیان کیا
جریر نے عن منصور سے، انہوں نے سالم بن ابی الجعد سے، اور انہوں نے قریب سے، اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بیان کیا، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس بات کی نسبت کرتے تھے۔ انہوں نے کہا قال لو ان احدکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان احدکم اذا اتی اہلہ قال، اگر تم میں سے کوئی ایک اپنی بیوی سے جماع کرنے کے لیے آئے تو کہے بسم اللہ، یعنی کہ اس سے پہلے بسم اللہ پڑھے، اللہم، پھر یہ دعا پڑھے اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا فقضی بینہما ولد لم یضرہ۔ تو یہ دعا کا ترجمہ ہے، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا اور شیطان کو اس چیز سے دور رکھ جو تو اس جماع کے نتیجے میں ہمیں عطا فرمائے۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد جماع کرنے سے میاں بیوی کو جو اولاد ملے گی اسے شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو یہ حدیث جو ہے وہ امام بخاری اپنی کتاب میں اور جگہوں پر لائے ہیں۔ بدع الخلق کی کتاب جو انہوں نے اس میں جو احادیث جمع کی ہے اس میں یہی مسئلہ ثابت کیا ہے کہ جماع کے وقت پڑھنے کی دعا۔ پھر کتاب الدعوات میں بھی یہ دعا کی کتاب میں بھی جو ہے اس دعا کو درج کیا ہے امام بخاری نے، اور اللہ کی توحید کی کتاب میں بھی درج کیا ہے، جس سے یہ مسئلہ ثابت کیا ہے کہ اللہ کے نام سے برکت لینا، یعنی اچھے کام میں اللہ کے نام سے شروع کر کے اللہ کے نام سے برکت حاصل کرنا۔ تو اب اس حدیث میں جو ہے وضو کا مسئلہ جو ہے پھر کیسے سمجھے ہم، تو اس میں ابو داؤد کی اور کتابوں میں بھی یہ حدیث ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بسم اللہ پڑھنا چاہیے جب ہم وضو کی نیت کرتے ہیں، وضو کو شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کے وضو شروع کرنا چاہیے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث میں آپ کو پڑھتی ہوں۔ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا محمد بن موسى عن يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه۔ تو یہ حدیث کا ترجمہ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی نماز نہیں جس کا وضو نہیں، اور اس شخص کا وضو نہیں جس نے وضو کے شروع میں بسم اللہ نہیں کہا۔ یہ حدیث ابو داؤد میں 101 نمبر پر ہے اور امام البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس سے مسئلہ پھر کیا ثابت ہوا کہ وضو کے لیے بسم اللہ پڑھنا لازمی ہے، اور یہی زیادہ تر جو محدثین جو ہے وہ بسم اللہ پڑھنا واجب کہتے ہیں، یعنی فرض کہتے ہیں وضو سے پہلے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل، علامہ ابن قیم وغیرہ نے اس کو واجب کہا۔ حنفی عالم امام ابن حمام نے بھی اس کو واجب کہا۔ کچھ اور حنفی مذہب سے تعلق رکھنے والے اور کچھ شافعی سے تعلق رکھنے والے سے سنت کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن زیادہ صحیح یہ بات ہے کہ یہ واجب ہے، یہ ضروری اور لازمی ہے۔ اور امام بخاری بھی یہی ثابت کر رہے ہیں کہ اگر جماع جو کہ ایک دنیاوی زیادہ دنیا سے تعلق ہے، دنیا کی نعمتوں سے تعلق ہے، تو اس میں بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا گیا، تو پھر وضو تو ایک عبادت ہے تو اس میں لازمی طور پر بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، یعنی اس میں بسم اللہ سے ہی وضو شروع کرنا ہے۔ پھر دوسرا ایک اور مسئلہ، یعنی تیسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ ہر اچھے کام میں اللہ کے نام سے برکت لینی چاہیے، بسم اللہ کر کے کام شروع کرنا چاہیے۔ تو الحمدللہ اس حدیث میں ہمارا مسائل پورے ہو گئے۔ ہم اگلی حدیث پر چلتے ہیں۔ باب ما یقول عند الخلاء، باب
کیا کہنا ہے باب اس بارے میں کہ بیت الخلاء جانے کے وقت کیا دعا پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اس حدیث میں خلا کیا ہوتا ہے؟ خلا کا لفظی ترجمہ جو ہے وہ خالی جگہ ہے، ٹھیک ہے، کسی ایسی جگہ جو کہ ویران خالی جگہ ہے اس کو خلا کہتے ہیں۔ لیکن چونکہ پہلے زمانے میں گھروں کے اندر باتھ روم نہیں ہوتے تھے اور لوگ عام طور پر ایسی جگہ پر قضائے حاجت کے لیے جاتے تھے جو کہ تھوڑی ویران ہو، خالی جگہ ہو، اس وجہ سے پھر اس عمل کو اس کام کو ہی خلا کہا جانے لگا کہ قضائے حاجت کے لیے جانے کے لیے چاہے وہ پھر چار دیواری کے اندر جاؤ یا باہر جاؤ، لیکن اس کے لیے خلا کا لفظ استعمال کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو کوئی اگر ہم اگر واش روم یوز کرتے ہیں تو واش روم میں بھی قضائے حاجت کے لیے جانے کے لیے یہی کہا گیا کہ خلا میں جانا ہے۔ باب کیا ہے کہ جب انسان خلا یعنی کہ قضائے حاجت کے لیے جائے تو پھر جب ارادہ کرے جانے کا یا داخل ہونے سے پہلے دعا کون سی دعا پڑھے، ٹھیک ہے، کیا دعا پڑھے۔ اب حدیث ہے حدثنا آدم قال حدثنا شعبۃ عن عبد العزیز بن صہیب قال سمعت انسا یقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث۔ تو ترجمہ ہے ہم سے آدم نے بیان کیا، اس نے شعبہ سے عبدالعزیز بن صہیب کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے حضرت انس سے سنا اور کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کے لیے بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے تھے، یہ اللہ میں ناپاک جنوں اور ناپاک جنیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو سوال یہ کہ ہم جو کتاب پڑھے وضو کی ہے تو اس میں پھر بیت الخلاء کی دعا کیوں آئی ہے؟ تو چونکہ وضو جو ہے اس کا تعلق طہارت سے ہے، اور طہارت سے پہلے عام طور پر انسان جو ہے اپنے آپ کو پاک صاف کرتا ہے، اور انسان اگر اس کو قضائے حاجت یا کسی طرح کی حاجت ہے باتھ روم جانے کی تو انسان اس سے پہلے فارغ ہوتا ہے اور پھر استنجا کر کے پھر جو ہے وہ وضو کرتا ہے۔ اس وجہ سے جو ہے وہ ہمیں یہاں دعا بھی اسی کتاب میں سکھائی گئی۔ اچھا، تو اب یہ جو ہے حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ہے، تو میں انشاءاللہ ان کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں گی، لیکن اس سے پہلے تھوڑا ہم حدیث پر بات کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، حدیث سے کیا مسائل ثابت ہوتے ہیں۔ تو لفظ خلا کا مطلب تو ہے ہم نے سمجھ لیا کہ قضائے حاجت کے جانے کے لیے جو بھی جگہ استعمال کی جائے اس پر بولا جاتا ہے۔ اچھا، اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ذکر کیا ہے حضرت انس نے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہونے کا ارادہ کرتے خلا میں تو یہ دعا پڑھتے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ حدیث جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی خلا میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھے، تو گویا یہ جو حدیث ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل سے بھی ثابت ہے اور آپ کے حکم سے بھی ثابت ہے، اس وجہ سے اس کو چھوڑنا مناسب نہیں ہے، اس کو ایک طرح سے ضروری پکڑنا چاہیے، اس عمل کو ضروری کرنا چاہیے اپنے اوپر۔ بعض اوقات ہم بہت سے افعال اور بہت سی دعائیں ہیں جیسے کہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانا یا کھانے کے بعد کی دعا، ان کو ہم عام طور پر سنت سمجھتے ہیں، اور سنت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کریں تو ثواب ہے اور نہ کریں تو گناہ نہیں ہے۔ لیکن اس ساری دعائیں، ساری باتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی جن کا تعلق ہمارے روزمرہ زندگی سے ہے، وہ سب کی سب صرف سنت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے کہ یہ کرو تو اس کو عام طور پر انسان کو ضروری سمجھنا چاہیے کہ یہ اس عادت کو ضرور اپنانا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ایسی حدیث میں الفاظ، اس حدیث کے الفاظ دوسری جگہ اذا ارادہ داخلہ، اذا داخلہ ایک میں اذا ارادہ داخلہ، یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے یا جب آپ ارادہ فرماتے داخل ہونے کا، تو
تو ان دونوں صورتوں میں پڑھنا، ٹھیک ہے. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ انسان باتھ روم میں چلے جانے کے بعد نہیں پڑھے، لیکن جب باتھ روم میں جانے کے خیال سے باتھ روم کی طرف جا رہا ہے انسان تو اس وقت یہ دعا پڑھ لے، ٹھیک ہے. پھر جو ہے ترمذی کی روایت میں یہ دعا یہ اس طرح سے ہے کہ بسم اللہ اعوذ باللہ من الخبث والخبائث. ترمذی میں یہ دعا اس طرح سے ہے کہ بسم اللہ کا لفظ پہلے ہے، پھر اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، اور یہ حدیث بھی چونکہ صحیح ہے تو ہم دونوں طرح سے اس کو پڑھ سکتے ہیں. اچھا، اب جو ہے خبث کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، خبث جو ہے وہ خبیث کی جمع ہے، اور خبیث کا معنی ہوتا ہے ناپاک چیز، گندی چیز، بری چیز، کوئی بری ہستی، اور یہاں پر ناپاک جن مطلب ہے، ٹھیک ہے. اور خبائث جو ہے وہ خبیثتن کی جمع ہے، خبیثتن مؤنث ہے خبیث کی، اور یعنی کہ مذکر جن خبیث جن اور مؤنث خبیث جن سے پناہ مانگنا، ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پر جو ہے امام بخاری نے اپنی کتاب میں بیت الخلاء سے فارغ ہونے کے بعد کی دعا کی حدیث نہیں لائے ہیں، ٹھیک ہے. اپنی تو وہ وہی وجہ ہے کہ ان کی شرائط کی وجہ سے. تو یہ بیت الخلاء سے فارغ ہوتے وقت بھی دعا پڑھی جاتی ہے. حضرت ابن حبان اور ابن خزیمہ کی کتابوں میں حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غفرانک پڑھتے تھے، غفرانک، ٹھیک ہے. یعنی غفرانک کا مطلب ہے اللہ سے بخشش مانگنا. تو اور ابن ماجہ کی کتاب ہے الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی والعافانی، کہ سب تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھ کو عافیت دی اور اس گندگی کو مجھ سے دور کیا. تو یہ دعا جو ہے، یہ دو دعائیں جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہیں بیت الخلاء سے فارغ ہوتے وقت، ہو کر نکلتے وقت. تو یہ تو حدیث سے مسائل ثابت ہوئے. اب جو ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ جو کہ اس حدیث کے راوی ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا جانتے ہیں. حضرت انس کا پورا نام تھا انس بن مالک بن نضر الانصاری، خزرجی تھے، اور بنو نجار کے شاخ سے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ننیحال تھا وہ بھی بنو نجار کے سے تھا. تو گویا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیحال کے خاندان سے تھے. اچھا، ان کی والدہ کا تعلق تھا اس نجار قبیلے سے، اور ان کی والدہ جو تھی ان کا نام ام سلیم تھا، ام سلیم بنت ملحان. تو ام سلیم جو تھی ان کا اصلی نام تو رمیلہ یا رمیسہ تھا، یا کچھ اور نام بھی بتائے گئے ہیں. تو ان کی یہ بڑی عظیم خاتون تھی. ان کی زندگی کے اگر ہم پڑھتے ہیں حالات تو ہمیں ان کے ایمان کی قوت کا پتہ چلتا ہے کہ بہت زیادہ ایمان میں طاقت اور قوت رکھنے والے، ان کا ایمان بہت ہی مضبوط ایمان رکھنے والی تھی یہ. اور ان کے شوہر جو تھے مالک بن نضر، جو کہ حضرت انس کے والد تھے، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، بلکہ وہ اپنی بیوی پر ناراض ہوئے جب وہ مسلمان ہوئی، اور وہ ان کو جب بہت سمجھانے کے باوجود جب بیوی نے اسلام کو نہ چھوڑا تو وہ غصے سے چلے گئے، کیونکہ ان کے بیٹے کو بھی اسلام کی طرف، اسلام کی تعلیمات دی، اور وہ بھی انہوں نے بھی کلمہ پڑھا تھا. اس وقت ان کی 10 سال کی عمر تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے. اس وقت حضرت انس کی عمر جو تھی وہ صرف 10 سال تھی. تو پھر اس کے بعد جب ام سلیم کی شادی ابو طلحہ سے ہوئی تھی، اور ابو طلحہ بھی نمایاں شخصیت رکھتے تھے اور اپنے قبیلے کے سردار تھے. اور ابو طلحہ، ان کی شادی کا یہ ایک اہم بات یہ ہے ان کی شادی میں کہ ابو طلحہ مسلمان نہیں تھے. جب انہوں نے رشتہ دیا حضرت ام سلیم کو تو انہوں نے یہ کہہ کر رشتے سے منع کیا کہ تم میں ہر خوبی ہے مگر
تم مسلمان نہیں ہو اور میں مسلمان ہوں، اس لیے یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو وہ اسلام انہوں نے قبول کیا، اور حضرت ام سلیم نے ان کے اسلام قبول کرنے کو ہی اپنا مہر قرار دیا، یعنی ایز اے مہر اس کو قبول کیا۔ تو یہ پہلا نکاح تھا اسلام میں جس میں جو مہر تھا وہ اپنے شوہر کا اسلام میں داخل ہونا تھا۔ حضرت ام سلیم کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی تھی اور ان کو جنت کی بشارت بھی دی تھی، ٹھیک ہے۔ تو جب ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، تو چونکہ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اسلام پھیل چکا تھا کافی حد تک، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو بھیجا ہوا تھا اپنے سے پہلے، اور انہوں نے تبلیغ سے بہت سے، اور اس سے آپ کو شاید پتہ ہو ہسٹری کے، مدینہ کے جو وفد آئے تھے وہ مسلمان ہوئے تھے، اور انہوں نے پھر اسلام کو پھیلایا تھا مدینہ میں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے آئے تو مدینہ کے لوگ بہت ایکسائٹڈ تھے، بہت انتظار کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ کی خدمت میں تحفے لے کر آپ کو ایک طرح سے خوش آمدید کہنے کے لیے آپ کو تحفے عطا کیے تھے، تحفے دیے تھے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو حضرت انس کی والدہ اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے لے گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرا بیٹا 10 سال کا ہے اور یہ لکھنا پڑھنا جانتا ہے، اور یہ اس کو آپ اپنی خدمت میں کے لیے قبول کر لیں۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حضرت انس جو ہے انہوں نے اس کے بعد 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رہے۔ خود حضرت انس رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ میں نے 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مجھے یہ نہیں پوچھا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، یعنی ڈانٹا نہیں کبھی کسی بات پر کہ تم نے یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا۔ تو ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی نرمی کو بتانے کے لیے حضرت انس نے یہ روایت کی تھی۔ اچھا، اور حضرت انس کی خوبی یہ تھی کہ جس زمانے میں پڑھنا لکھنا بہت کم تھا، اس وقت 10 سال کی عمر میں یہ بچے تھے اور لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ غزوہ بدر چونکہ 2 سال بعد ہوئی تھی ہجرت کے، تو اس وقت ان کی صرف 12 سال کی عمر تھی، تو وہ ان کو غزوہ میں شریک نہیں کیا گیا تھا، لیکن وہ موجود تھے لیکن پیچھے کی طرف تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد دوسری غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی کہ اللہ ان کے مال اور اہل میں برکت عطا فرما، اور کہتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت برکت دی، ان کے مال میں بھی، بزنس میں، جہاں پر جو بھی کام کرتے اس میں ان کو منافع ملتا، اور ان کی اولاد میں بھی اللہ نے اتنی برکت دی کہ جب ان کی وفات ہوئی تو ان کے بچے اور ان کے بچوں کے بچے 125 افراد تھے ان کے خاندان میں۔ تو اور ماشاءاللہ اللہ نے ان کو لمبی عمر دی، کہتے ہیں 103 یا 110 سال کی عمر میں فوت ہوئے، اور یہ 93 ہجری میں 93 ہجری میں کہا جاتا ہے کہ ان کی وفات ہوئی بصرہ میں، اور بصرہ ہی میں ان کو دفن کیا گیا۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایات کی، حدیثیں روایت کی ہیں، اور یہ حدیثوں کی راویوں میں سب سے پہلے صحابی جو ہے وہ نمبر 1 صحابی جو ہے وہ ابو ہریرہ ہیں، پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہیں، اس کے بعد تیسرے نمبر پر حضرت انس ہے جنہوں نے 2286 روایت انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہے۔ اور صحیح بخاری میں جو ہے امام بخاری نے 80 روایات صرف امام بخاری نے کی ہے، اور 90 روایات صرف مسلم نے روایت کی اپنی کتاب میں، لیکن ایسی کتاب 280 احادیث ایسی ہیں جس کو خود امام بخاری نے بھی اور صحیح مسلم میں بھی دونوں میں موجود ہے، یعنی کہ متفق علیہ، ایسی روایات کو متفق علیہ کہا جاتا ہے، جو کہ امام بخاری کی کتاب میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ جو ہے وہ اس کے راوی ہیں اس حدیث کے۔ تو انشاءاللہ ان کے مختصر سے حالات میں نے آپ کو بتائے۔ تو الحمدللہ آج کی دونوں احادیث چھوٹی تھی، مختصر تھی، تو خلاصہ بس یہی ہے کہ
ہمیں دو باتیں پتہ چلی وضو کے بارے میں. ایک تو یہ کہ بسم اللہ سے وضو شروع کرنا ہے، اور دوسرا ہمیں یہ پتہ چلا کہ انسان جو ہے وہ جب قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء میں داخل ہو یا داخل ہونے کا ارادہ کر رہا ہو تو یہ دعا پڑھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. تو یہ دونوں چیزیں، دونوں احادیث ایسی ہیں جو اگر ہمارے عمل میں نہیں ہیں تو ہمیں ان کو اپنے عمل میں لانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وضو قبول نہیں ہوا تو نماز ہی قبول نہیں ہوتی. اور اس حدیث میں ہمارے لیے پروٹیکشن ہے، کیونکہ جو خبیث جن ہوتے ہیں اور جنیاں ہوتی ہیں وہ گندی جگہوں پر زیادہ ہوتی ہیں. اور چونکہ باتھ روم ایسی جگہ ہے جہاں پر انسان جو ہے وہ فرشتے نہیں ہوتے اس کے آس پاس، جب وہ اپنی قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے تو انسان کو ان سے پناہ مانگ کے داخل ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ یہ آج کا سبق ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دین کی ہر بات کو اہم سمجھ کر اس کو اپنی زندگی میں لانے والا بنائے. آمین.